جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. انگنت درد و سلام ہو انبیاء کی مقدس جماعت پر، خصوصاً سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ کی حمد و ثنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کے بعد انشاءاللہ آج ہم حدیث نمبر 315 سے پڑھیں گے. اس سے پہلے یہ بتائیے آواز آ گئی آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے؟ جی آواز آ گئی آپ لوگوں کو؟ الحمدللہ آواز آ رہی ہے. جی جزاک اللہ خیر. اصل میں کل کے درس میں تھوڑا آواز کا پرابلم تھا، انشاءاللہ آج نہیں ہوگا اللہ نے چاہا. دیکھیے وان عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہم فسجد سجدتین ثم تشہد ثم سلم. رواہ ابو داود والترمذی وحسنہ والحاکم وصححہ. یہ جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے مرفوعاً حدیث ہے. حدیث نمبر اس کتاب کے مطابق 315 یعنی یہ والی حدیث ہے. اوپر اس کی سند کا مختصر حصہ ہے. میں نے حدیث ڈائریکٹلی پڑھ دیا ہوں تاکہ ہم کو بعد میں پیج اوپر نیچے نہ کرنا پڑے. حدیث ہے من شک فی صلاتہ فلیسجد سجدتین بعد ما یسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرفوعاً سب سے پہلے تو سمجھ لیں مرفوعاً کسے کہتے ہیں؟ مرفوعاً اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند اللہ کے نبی تک پہنچے. یعنی مرفوعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، یعنی صحابی کہے کہ اللہ کے نبی نے یہ بات بیان کی یا میں نے اللہ کے نبی کو یہ کرتے ہوئے دیکھا یا رسول اللہ نے یہ بات کہی میں نے سنا، تو وہ حدیث مرفوعاً ہو جاتی ہے. اور موقوفاً بھی آپ نے پڑھا ہوگا، کئی کئی موقوفاً لکھا ہوا ہوتا ہے. تو موقوفاً کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ موقوفاً کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ سند نہ پہنچی ہو، بیچ میں موقوف ہو گئی ہو. یعنی اللہ کے نبی کے صحابی پہ وہ موقوف ہو گئی ہو، ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی پہ یعنی صحابہ تک کے ہی اس کی روایت موجود ہو، یا صحابہ سے پہلے کسی جگہ پہ موقوف ہو جائے، اس اسٹاپ ہو جائے وہ سند، تو وہ سند کیا کہلاتی ہے؟ موقوفاً کہلاتی ہے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی من شک فی صلاتہ فلیسجد سجدتین بعد ما یسلم.
اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، مرفوعاً حدیث ہے، جس شخص کو نماز میں شک واقع ہو جائے تو اسے سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کر لینے چاہیے. اس کو سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کر لینے چاہیے. یعنی اللہ کے نبی نے یہ بات بیان کی کہ جس شخص کو کسی قسم کا شک و شبہ ہو نماز کے سلسلے میں، ہم نے اس سے پہلے بھی اس قسم کی حدیثیں اوپر پڑھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی سجدے کیے. اب سجدے کرنے کب ہے؟ سلام سے پہلے اور سلام کے بعد دونوں ثابت ہے. سلام سے پہلے اور سلام کے بعد دونوں ثابت ہے. یعنی دونوں سلام سے پہلے یا دونوں سلام کے بعد. ایک سلام پھیر کے سجدہ کریں گے پھر 2 سلام کریں گے، وہ ثابت نہیں ہے، جیسے پچھلے درس میں بھی آپ کو یہ بات بتائی گئی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی، جس شخص کو کیا ہو، شک و شبہ ہو کسی بھی معاملے میں، نماز کے سلسلے میں، جیسے نماز کی تعداد کے سلسلے میں شک ہو جائے یا اسی طریقے سے کسی دوسرے سلسلے میں شک و شبہ پیدا ہو جائے، خلط ملط معاملہ ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ 2 سجدے کر لے اور اس کے بعد سلام پھیریں یا سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کر لے. دونوں طریقے کے معاملات ثابت ہے اور اس کی تشریح آپ کے سامنے اس سے پہلے کی حدیثوں میں گزر چکی ہے. آئیے اس کے بعد والی حدیث دیکھتے ہیں. حدیث نمبر 316 316. حضرت کہتے ہیں المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں وان المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا شک احدکم فقام فی الرکعتین فاستتم قائما فلیمضی ولیسجد سجدتین فإن لم يستتم قائما فلیجلس ولا سهو علیہ. رواہ ابو داود و ابن ماجہ والدارقطنی واللفظ له یعنی دارقطنی کے الفاظ ہے بسند ضعیف. سند کیا ہے اس کی؟ ضعیف سند ہے. ضعیف سند یعنی اوتھنٹک حدیث نہیں ہے، سندن ضعیف ہے. یہ سندن ضعیف ہے یعنی سند اس کی ضعیف ہے. چنانچہ اس حدیث کو علمی طور پہ پڑھ تو لے آپ پہلے، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت آپ کے سامنے کر دی جائے گی. صحابی رسول حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، جب تم میں سے کسی کو شک لاحق ہو جائے، تم میں سے کسی شخص کو شک لاحق ہو جائے نماز کی حالت میں، اور وہ 2 رکعتوں کے بعد کھڑا ہو جائے، حتیٰ کہ بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے، تو اگلی رکعت کو جاری رکھے. یعنی ایک انسان دوسری رکعت میں تشہد پڑھنا بھول گیا، سیدھا کھڑا ہو گیا، سیدھا کیا کیا ہو؟ کھڑا ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں معلوم پڑ رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے بیان کیا کہ وہ سیدھا کھڑا ہو جائے. یعنی اب اس میں ممکن ہے کہ امام بھی ہو یا مقتدی یا ایسے لوگ ہو جو انفرادی نماز پڑھتے ہو. اگر مقتدی کھڑا ہو جائے اور امام نہیں کھڑا ہوا ہے، مثال کے طور پہ امام صحیح پڑھا رہا ہے، 2 رکعت تشہد میں بیٹھا ہوا ہے امام، اور مقتدی پیچھے کھڑا ہو جائے، تو مقتدی کو چاہیے کہ وہ واپس بیٹھ جائے امام کی اقتدا میں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آگے اس کے سلسلے میں حدیث آپ کے سامنے آئے گی. تو کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص سیدھا کھڑا ہو جائے، حتیٰ کہ بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے، یعنی بالکل سیدھا کھڑا ہو گیا ہے، تشہد نہیں پڑھا، تو اب سیدھا کھڑا ہو چکا ہے، تو واپس نہیں بیٹھنا ہے، تو اس کو چاہیے کہ واپس نہ لوٹے اور بعد میں سہو کے 2 سجدے کر لے. واپس نہیں لوٹنا ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ سیدھا کھڑے رہ کے نماز کو مکمل کرنا ہے. اور اگر بالکل سیدھا کھڑا نہ ہوا ہو تو بیٹھ جائے. اس سلسلے میں کیا ہے، اصل میں گھٹنا جو ہے، جب انسان اٹھتا ہے تو ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ گھٹنا مکمل کھلا ہوا نہیں ہوتا ہے، اور ایک کیفیت ہوتی ہے کہ گھٹنا مکمل کھل جاتا ہے، یعنی آپ سیدھے کھڑے ہو چکے. تو اگر گھٹنا مکمل کھل چکا ہے، آپ اٹھ گئے ہیں اور مکمل اٹھ چکے ہیں، سیدھا کھڑے ہو گئے، گھٹنے کی جو یعنی آپ کی جو فولڈنگ ہوتی ہے وہ کھل چکی ہے، تو آپ کو اب بیٹھنا نہیں ہے، واپس نہیں بیٹھنا ہے. لیکن اگر فولڈنگ کھلنے کی آپ کو پہلے یاد آ گیا تو آپ واپس جا سکتے، یعنی آپ ابھی سیدھے کھڑے نہیں ہوئے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز یہاں پہ بیان کی، اور اس صورت میں اس پر سجدہ سہو نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ اس صورت میں سجدہ سہو نہیں ہے. اگر وہ یعنی سیدھا کھڑے ہونے سے پہلے یاد آ جاتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے تو اس شکل میں سجدہ سہو اس کے اوپر نہیں ہوگا. یہ الفاظ دارقطنی کے ہیں. حدیث امام ابو داؤد نے بھی نقل کی ہے، ابن ماجہ نے بھی نقل کی ہے. ٹھیک ہے، تو 2-3 حدیث کی کتابوں کے اندر حدیث موجود ہے. مذکورہ حدیث کو اس کے سلسلے میں فاضل محقق نے یہ چیز بیان کی ہے کہ سندن یہ حدیث سخت ضعیف ہے. سندن کیا ہے؟ سخت ضعیف ہے. مزید یہ بات بھی لکھی ہے
کہ اس حدیث کا شاہد ہے، اسے امام طحاوی نے معانی الاثار میں ذکر کیا ہے، جو سندن حسن ہے۔ دیکھیں ایک حدیث اگر ضعیف ہے، ایک حدیث اگر ضعیف ہے، قابل عمل نہیں ہوگی، ضعیف حدیث قابل عمل نہیں ہوتی ہے، لیکن ضعیف حدیث بعض دفعہ قابل عمل ہوتی ہے، کب؟ جب اس کے اسی معنی کی کوئی دوسری حدیث ثابت ہو اور وہ سند کے اعتبار سے صحیح ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ حدیث ضعیف قابل عمل نہیں ہوتی، ضعیف حدیث قابل عمل نہیں ہوتی، لیکن ضعیف حدیث قابل عمل کب ہوتی ہے؟ جب اسی معنی کی کوئی دوسری حدیث ہو اور وہ حدیث صحیح ہو، اوتھنٹک ہو، یا کم از کم حسن درجے کی ہو، تو وہ حدیث قابل عمل ہو جاتی ہے۔ یعنی اب ضعیف پہ بھی عمل، یعنی ضعیف اور حسن دو ہو گئی، تو دو مل کے کیا ہو جائیں گی؟ دونوں قابل عمل ہو جائے گی۔ یعنی اب ضعیف کو اگرچہ ہم ضعیف کہیں گے سندن، لیکن چونکہ اس کا ہم معنی الفاظ کی دوسری حدیث ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس کو ہم اس کا شاہد کہیں گے، تو وہ حدیث کے اوپر عمل کرنا کیا ہوگا؟ جائز ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ جلدی سے بتائیے، بات سمجھ میں آئی؟ جی شیخ۔ یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے، ٹھیک ہے، یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے، ضعیف ہے۔ اس کی دوسری حدیث ہے شاہد، جو امام طحاوی نے نقل کی ہے معانی الاثار نامی کتاب میں۔ امام طحاوی نے اسی معنی کی دوسری حدیث نقل کی ہے، وہ کیا ہے؟ اس کی کیا بنے گی؟ شاہد بنے گی نا؟ جی شاہد۔ جی، شاہد کا کیا مطلب ہوگا؟ شاہد یعنی گواہی دینے والی۔ تو اصول حدیث کے مطابق جو حدیث شاہد بنتی ہے، وہ ضعیف حدیث کی اگر شاہد بنی ہے تو ضعیف اور حسن دونوں قابل عمل ہو گئی۔ حسن تو قابل عمل ہے ہی نا، ضعیف بھی کیا ہو گئی؟ قابل عمل ہو گئی۔ سمجھ میں آئی بات؟ اگر کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو انمیوٹ ہو کے پوچھ لیجیے ابھی۔ جی، تو کیا معلوم پڑا کہ حدیث قابل عمل ہے کیونکہ اس کی شاہد موجود ہے۔ تو ضعیف حدیث میں ہم یہ دیکھیں گے اس کے ہم معنی کی کوئی دوسری حدیث اہل علم نے بیان کی ہے یا نہیں کی ہے۔ اگر نہیں ہے تو وہ حدیث قابل عمل نہیں ہوگی، اور اگر اس کے ہم معنی کوئی دوسری حدیث موجود ہے تو حدیث ضعیف بھی قابل عمل ہو جائے گی۔ تو کیا بات معلوم پڑی کہ اذا شک احدکم، اللہ کے نبی نے کہا کہ جب تمہیں نماز میں شک ہو جائے، فقام فی الرکعتین، اور تم دوسری رکعت میں سیدھا کھڑے ہو جاؤ، تم تشہد نہ پڑھ سکو، فاستتم قائما، اور تم سیدھے کھڑے ہو گئے ہو تو سیدھے کھڑے ہی رہو، واپس مت لوٹو، ولیسجد سجدتین، اور آخر میں کیا کرو؟ 2 سجدے کر لو سلام پھیرنے سے پہلے۔ اسی طریقے سے فَإِن لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا، اگر تم سیدھے کھڑے نہیں ہوئے ہو اور پہلے یاد آ گیا ہے، فَلْيَجْلِسْ، تو تم بیٹھ جاؤ، وَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ، اور تم پہ کوئی سجدہ سہو نہیں ہے۔ اگر تم سیدھا کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھ جاتے ہو، یاد آ جاتا ہے تمہیں، تم بیٹھ جاتے ہو، تحیات پڑھتے ہو، تو اب سجدہ سہو کرنے کی تمہیں حاجت نہیں ہے۔ تو یہ مکمل حدیث ہے، جس سے یہ بات معلوم پڑتی ہے کہ اگر انسان سیدھا کھڑا ہو گیا ہے، چاہے وہ امام ہو چاہے مقتدی ہو، تو ان کو چاہیے کہ وہ امام کی اقتداء میں، اگر امام کھڑا ہو گیا ہے تو امام کی اقتداء میں مقتدیوں کو بھی چاہیے کہ سیدھے کھڑے ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اور اگر امام بیٹھ جاتا ہے آدھے میں سے، اور مقتدی کو بھی چاہیے کہ امام کی اقتداء کرتے ہوئے بیٹھ جائے، تو یہ حدیث اوتھینٹک ہو جائے گی اس اعتبار سے کہ اس کی شاہد موجود ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری حدیث دیکھیں، وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس علی من خلف الامام سہو فإن سہل الامام فعلیہ وعلی من خلفہ، رواہ البزار والبیہقی بسند ضعیف۔ یہ بھی ضعیف حدیث ہے، سندن یہ بھی کیا ہے؟ ضعیف حدیث ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مقتدی پر سجدہ سہو نہیں ہے، کسی مقتدی پر سجدہ سہو نہیں ہے، ہاں اگر امام بھول جائے تو پھر امام اور مقتدی دونوں پر سجدہ سہو ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر مقتدی ہے، امام صحیح نماز پڑھا رہا ہے، مثال کے طور پہ امام 2 رکعت میں نہیں بیٹھا یا کوئی چیز نہیں بھولا، اب مقتدی بھول جائے کھڑا ہو جائے، یہی مسئلہ لے لیجیے آپ 2 رکعت میں تشہد پڑھنے کا، 2 رکعت کے بعد مقتدیوں میں سے کوئی کھڑا ہو جائے پیچھے سے، اور امام اپنی جگہ پہ صحیح ہے، امام تشہد میں بیٹھا ہوا ہے، مقتدی میں سے کوئی کھڑا ہو جائے، تو کیا مقتدی الگ سے سجدہ سہو کرے گا یا نہیں کرے گا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ
اس شکل میں کیا کیا جائے گا؟ مقتدی سجدہ سو نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ مقتدی امام کا تابع ہے. مقتدی کیا ہے؟ امام کا تابع ہے. اور امام نے نماز صحیح پڑھی ہے تو مقتدی کی نماز بھی صحیح ہے. اگر امام سے بھول ہوئی ہے تو مقتدی کو بھی سجدہ سہو کرنا پڑے گا. سمجھ میں آئی بات؟ جی شیخ. جی تو یہ اس سے معلوم پڑ رہا ہے، اللہ کے نبی نے دوسری اوتھینٹک حدیث میں بات بیان بھی کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الامام لیتم بہ، امام بنایا جاتا ہے اس لیے تاکہ اس کی اتباع، اس کے اقتداء کی جائے، یعنی اس کے پیچھے پیچھے نماز پڑھی جائے. اس کے پیچھے پیچھے نماز پڑھی جائے. نماز امام کے آگے آگے نہیں پڑھی جاتی. کوئی امام سے پہلے رکوع میں جائے، امام سے پہلے رکوع سے اٹھ جائے، امام سے پہلے سجدوں میں جائے، سجدوں سے اٹھ جائے، تو ایسے شخص کے سلسلے میں سخت وعید آئی ہے حدیث کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ بیان کیا کہ ایسے لوگوں کو خوفزدہ ہونا چاہیے جو امام سے پہلے رکوع اور سجود سے اپنے سروں کو اٹھاتے ہیں. ان کو خوفزدہ ہونا چاہیے کہ کئی یہ اپنے سر کو اٹھائے اور اللہ ان کے سر کو گدھے کے سر میں تبدیل نہ کر دے. تو یہ ایسی وعیدیں بھی احادیث کے اندر آئی ہے جو اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ یہ سخت قباحت والا عمل ہے اور یہ سخت بڑی یعنی بڑی غلطی ہے جو مقتدیوں کو چاہیے کہ اس سلسلے میں کیا کرے؟ احتیاط کرے. اور اللہ اکبر ہوتا کیا ہے؟ ہم اللہ سنتے ہیں یا سمیع اللہ سنتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر امام کہہ رہا ہے، رکوع میں جا رہا ہے، تو آپ اکبر کا راز سن لیجئے مکمل، اس کے بعد امام کے پیچھے پیچھے جائیے رکوع میں. اسی طریقے سے امام کو بھی چاہیے کہ وہ رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہے. ایسا نہیں کہ کھڑا ہے اللہ اکبر کہہ دے گا پھر رکوع میں جا رہا ہے آرام سے. یہ بھی امام کی بھی اس سلسلے میں کیا ہے، یعنی ایک اصول ہونا چاہیے کہ رکوع میں جاتے جاتے اللہ اکبر کہے، رکوع سے اٹھتے اٹھتے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے. تو وہی مقتدیوں کو بھی چاہیے کہ وہ جلد بازی نہ کرے تاکہ وہ کسی قسم کے وعید کے اندر مبتلا نہ ہو. تو دونوں قسم کی باتیں ہمیں معلوم پڑ گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی. اگرچہ حدیث سندن ضعیف ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اس معنی کی ایک حدیث موجود ہے جس میں اللہ کے نبی نے امام کے پیچھے پیچھے اس کی اقتداء میں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، جو اس معنی میں آئے گی کہ اگر امام کی اقتداء میں امام نے غلطی نہیں کی ہے اور مقتدی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس پہ سجدہ سہو نہیں، کیونکہ امام پہ سجدہ سہو نہیں. اور اگر امام غلطی کرتا ہے، امام پہ سجدہ سہو لازم آتا ہے، تو مقتدی پہ بھی سجدہ سہو لازم آئے گا. بات سمجھ میں آئی؟ جی جزاک اللہ خیر. وان ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم، رواہ ابو داود و ابن ماجہ بسند ضعیف. دیکھیں آج ضعیف حدیث لائن سے ایک کے بعد ایک موجود ہے آپ کی سلیبس میں. ٹھیک ہے، تو ضعیف حدیثیں پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ یہ بات بھی حدیث میں ہے لیکن سندن یہ بات ضعیف ہے. علمی اعتبار سے اس کو پڑھا جائے گا، علمی اعتبار سے اس کو پڑھنا یعنی مناسب ہے. کیونکہ دیکھیں اگر اس کو پڑھنا ہی مناسب نہیں ہوتا تو اہل علم اپنی کتابوں کے اندر اس کو بیان ہی نہیں کرتے، اس کو نکال دیتے. لیکن چونکہ اس کو حدیث کے طور پہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو لوگوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے. اگر اس کی شاہد موجود ہے تو ہی عمل کریں گے. تو دیکھیں ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر سہو کے لیے 2 سجدے ہیں. ہر سہو کے لیے کیا ہے؟ 2 سجدے ہیں. یعنی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے کہ گئے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہر سہو کے لیے، ہر غلطی کے لیے 2 سجدے ہیں جو سلام پھیرنے کے بعد ہے، جو سلام پھیرنے کے بعد ہے. دیکھیں حدیث کا پہلا جو ٹکڑا ہے کہ ہر سہو کے لیے، ہر غلطی کے لیے سجدے ہیں، 2 سجدے ہیں، اوتھینٹک ہے، دوسری حدیثوں سے ثابت ہے. لیکن بعدما یسلم والا جو ٹکڑا ہے یہ اس کے سلسلے میں جو بات یعنی اس ٹکڑے میں بیان کی گئی ہے کہ بعدما یسلم کہ یہ سجدے کب ہے؟ سلام پھیرنے کے بعد. تو یہ کمپلسری سلام پھیرنے کے بعد نہیں ہے. اگر کوئی سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرنا بھول گیا ہے تو وہ سلام پھیرنے کے بعد بھی 2 سجدے کر سکتا ہے. تو معلوم پڑا کہ حدیث کا پہلا ٹکڑا دوسری حدیثوں سے بھی ثابت ہے، تو پہلا ٹکڑا قابل عمل ہے. اور دوسرا ٹکڑے کو اس انداز سے ہم سمجھیں گے کہ اگر کوئی بھول جائے تو سلام پھیرنے کے بعد بھی کر سکتا ہے، یا اگر سلام پھیر دے
اور تو سلام پھیرنے کے بعد بھی سجدے کر سکتا ہے، اور پہلے کرنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یعنی دونوں عمل اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 319 وان عبد الرحمن صخر الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ قال سجدنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلاۃ۔ حضرت عبد الرحمن صخر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سجدنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اذا السماء انشقت واقرأ باسم ربک الذی خلق، رواہ مسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ سجدہ تلاوت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ سجدہ تلاوت یعنی اللہ کے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ جماعت کے ساتھ جب نماز پڑھی جائے تو ایسی آیتیں نہیں پڑھنی چاہیے جس میں سجدے آتے ہو، ایسی ذہنیت، ایسی سوچ معاشرے کے اندر موجود ہے۔ شاید وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر سجدے کی آیتیں نماز میں پڑھی جائے گی تو ایک اضافی سجدہ نماز میں ہو جائے گا، لیکن یہ مغالطہ ہے، یہ غلو ہے، جو اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نمازیں پڑھائی ہے، با جماعت نمازیں پڑھائی ہے جس میں سجدوں کی آیتیں پڑھی ہے۔ جمعہ کے دن فجر کی نماز، فرض نماز میں اللہ کے نبی سجدے کی آیتیں پڑھتے، سورہ سجدہ پڑھتے، اور صحابہ کو پہلی رکعت میں سجدہ کراتے، سجدہ تلاوت کراتے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے 2 رکعت مکمل کرتے۔ تو جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو وہ عمل دین کا ایک حصہ ہے، اور دین کے ایک بنیادی حصے کو یہ کہنا کہ ایک اضافی عمل نماز میں ہو جائے گا، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ چنانچہ عبد الرحمن صخر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے سورہ اذا السماء انشقت ہم نے پڑھی، اور سورہ اقرأ باسم ربک الذی خلق ہم نے پڑھی، یعنی یہ 2 صورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم نے پڑھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ تلاوت بھی ہم نے کیا، یعنی اس میں اللہ کے نبی نے سجدہ تلاوت کیا، ان صورتوں کے اندر اللہ کے نبی نے سجدہ تلاوت کیا۔ اسے امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ اس حدیث سے سجدہ تلاوت کے مشروع ہونے کا ثابت ہوتا ہے، یعنی سجدہ تلاوت نماز کے اندر کرنا ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس کی مشروعیت پر سب علماء کا اتفاق ہے، سب کا اتفاق ہے، مگر اس کے وجوب میں اختلاف۔ مشروعیت یعنی اس کی سنت ہونے پہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونے پہ سب کا اتفاق ہے کہ نمازوں کے اندر بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے واجب ہونے کے سلسلے میں اختلاف ہے کہ آیا یہ واجب ہے یا نہیں۔ اگر کوئی سجدہ تلاوت نہیں کرتا ہے، مثال کے طور پہ سجدے کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، چاہے نماز میں ہو یا نماز کے علاوہ ہو، اور سجدہ تلاوت نہیں کرتا ہے، تو اس سلسلے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ اس میں جو جمہور علماء ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ سجدہ تلاوت مسنون ہے، سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، واجب نہیں ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے۔ اور اگر آپ کتاب و سنت کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ بعض دفعہ اللہ کے نبی نے سجدے کی آیتیں پڑھی اور سجدہ نہیں کیا، سجدہ تلاوت کی آیتیں پڑھی اور سجدہ نہیں کیا، یعنی اس سے معلوم پڑ رہا ہے کہ اگر واجب ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چھوڑتے نہیں تھے۔ تو اللہ کے نبی کی سنت ہے، لیکن سنت کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہمیشہ چھوڑ دیا جائے، ہے نا۔ تو اگر کبھی کوئی چھوڑ دیتا ہے تو چھوڑنے کی وجہ سے وہ گنہگار نہیں ہوگا، کیونکہ چھوڑنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اللہ کے نبی سے سجدہ کرنا بھی ثابت ہے۔ تو معلوم پڑ رہا ہے کہ ان 2 صورتوں کے اندر سجدے موجود ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ سجود قرآن کی تعداد کے سلسلے میں بھی جو ہے علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ اس میں امام شافعی کہتے ہیں کہ سورہ صاد اور مفصل کے صورتوں میں سجدہ تلاوت نہیں ہے۔ اسی طرح ان کے نزدیک ان کی کل تعداد 11 ہے۔ یہ حدیث ان کے خلاف جاتی ہے، یعنی امام شافعی کے خلاف جاتی ہے، کہ امام شافعی کے بھی خلاف جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کتاب اللہ کے سجود کا اگر جائزہ لیں تو جن کی تعداد تقریباً 14 تک جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے تاہم امام شافعی کا ایک اور قول ہے، 2 قول ہے، ایک 11 سجدوں کا قول ہے اور دوسرا قول امام شافعی کا 14 سجدوں کا بھی ہے۔ نیل الاوتار کے اندر، نیل الاوتار نامی کتاب میں امام شافعی کا ایک قول 14 سجدوں کا بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مفصل سمیت 14 سجدے ہیں،
اور سورہ حج کے دوسرے سجدے کے وہ قائل نہیں ہیں، سورہ حج کے دوسرے سجدے کے وہ قائل نہیں ہیں. اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک سورہ حج کے دونوں سجدوں سمیت کل 15 سجدے ہیں، کل 15 سجدے ہیں. امام احمد بن حنبل کا مسلک ہی زیادہ وزنی اور قائل ترجیح ہے. یعنی امام شافعی کے نزدیک 11 اور 14 دو قول ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک 14 سجدوں کا قول ہے، وہ سورہ حج کے دوسرے سجدے کو نہیں مانتے ہیں. اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک 15 سجدے ہیں. اور اگر آپ جائزہ لیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اگر جائزہ لیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تقریباً 15 سجدے کی کتاب اللہ کی تلاوت کے ثابت ہے، جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہمیں معلوم پڑتا ہے. تو معلوم کیا پڑ رہا ہے کہ 15 سجدوں والی بات اوتھنٹک ہے، زیادہ حدیث کے نزدیک ہے اور حدیث کے مطابق ہے. تو اس کے اوپر کیا کیا جائے گا؟ عمل کیا جائے گا. اس کے علاوہ دوسری جو اقوال ہیں اس کو چونکہ حدیث کے موافقت میں نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو کیا کیا جائے گا؟ اس کو چھوڑا جائے گا اور حدیث کے موافقت والے اقوال کو تسلیم کیا جائے گا، اس کے مطابق عمل کیا جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ سورہ حج کے اندر کتنے سجدے ہیں؟ 2. کون سے سجدے کو امام ابو حنیفہ نہیں مانتے؟ پہلے کو دوسرے کو؟ دوسرے کو شیخ. جی دوسرے سجدے کو نہیں مانتے. امام شافی کے نزدیک سجدے تلاوت کی تعداد کتنی ہے؟ کون کون سے دو قول ہے؟ 11 سے 14. ایک قول 11 کا ہے، دوسرا قول 14 کا ہے، لیکن 14 والا قول جدید قول ہے، یعنی بعد کا قول ہے. تو 14 والے قول سے 11 والا قول منسوخ ہو جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ لیکن اوتھنٹک قول کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل کا موقف کیا ہے اس سلسلے میں؟ 15 ہے. ٹھیک ہے، امام احمد بن حنبل کے نزدیک 15 ہے، اور 15 قول کو ہی یعنی 15 سجدوں کو ہی اہل علم نے ترجیح دی ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی؟ جی کوئی اشکال؟ کوئی سوال؟ شیخ ویسے جب قرآن میمورائز کر رہے ہیں اور سجدے کی آیت ہے تو اس وقت سجدے ہر بار سجدے کرنا پڑے گا یا ایک بار جب کیا تبھی کا انف ہے؟ دیکھیے اگر آپ حفظ کر رہے، یاد کر رہے اور سجدے کی آیت کو بار بار پڑھ رہے ہیں تو ایک بار سجدہ کرنا آپ کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے. بار بار سجدہ کرنے کی آپ کو حاجت نہیں ہے، ایک بار سجدہ کر لیے کافی ہے. یعنی آپ اس کو پڑھ لے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو بھی آپ پڑھ رہے بیٹھ کے پڑھ لیجئے، اور پڑھنے کے بعد ایک سجدہ کر لیجئے، سب کے لیے کفایت کر جائے گا. جی شیخ جزاک اللہ خیر. آمین ویا. اور کوئی سوال؟ اس کے آگے اور سجدے تلاوت کی مزید حدیثیں ہیں، اس کو بھی سنتے ہیں. جی مجھے یہ پوچھنا تھا، مطلب یہ ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے، پہلے والے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے. جو سجدے سہو کے بارے میں بات آئی ہے تو رفع دین کبھی اگر ہم لوگ بھول جائیں گے رفع دین کے معاملے میں تو بھی یہی معاملہ رہے گا شیخ؟ رفع دین بھول جائے مطلب؟ اچھا نماز میں رفع دین کرنا بھول جائے تو سجدہ سہو کرنا ہے کہ نہیں کرنا، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ایک بار سوال پھر سے کر دیجیے. رفع دین ہیلو دیکھیے ایک منٹ شیخ آپ کی آواز آ رہی ہے، شاید جو کوشچن پوچھنا چاہ رہے ہیں ان کے سب سے نیٹ ورک کا ایشو ہے. دیکھیے رفع دین کے سلسلے میں جو سوال ہے تو دیکھیے رفع دین اگر کوئی بھول جاتا ہے، مطلب اگر رفع دین، پہلی چیز تو یہ ہے کہ رفع دین ایسی چیز نہیں ہے جو بھول جائے، لیکن اگر پھر بھی بھول جاتا ہے اور وہ سجدہ سہو کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ ایک اہم ترین سنت ہے، ایک اہم ترین سنت ہے رفع دین کرنا. ٹھیک ہے، البتہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ رفع دین یعنی اگر کوئی شخص یعنی رفع دین، پہلی چیز تو یہ بھولتا نہیں ہے. رفع دین ایسی چیز ہے جو بھولنے والی چیز نہیں ہے، یہ ایٹومیٹکلی جو رفع دین کرنے کے یعنی جو اس سنت پہ عمل کرنے والے لوگ ہیں ان کے ایٹومیٹکلی اس وقت پہ اللہ کی توفیق سے رفع دین ہو جاتا ہے ان سے. لیکن اس کے بعد بھی اگر کوئی بھول جائے تو اہم سنت چھوٹنے کی وجہ سے اگر کوئی سجدہ سہو کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. البتہ یہ اس قسم کا کوئی واقعہ رسول اللہ کے زمانے میں موجود نہیں ہے،
کہ रफ़दैन के छूटने की वजह से सहाबा ने कभी सजदा सौ किया हो। तो वल्लाहु आलम बिस्सवाब, अल्लाह रब्बुल यानी एक इज्तिहादी बात मैं आपको बता रहा हूँ, इसके सिलसिले में कोई कुरान हदीस की दलील मेरे पास नहीं है जी। अगर इसमें मुझसे कोई गलती हो तो अहले इल्म से रुजू करें। बात समझ में आई? जी शेख, जज़ाकल्लाह खैर। आमीन वैयाक। देखिए इसमें एक बात मैं और बताते चलो आपको। अभी एक बात जो आई थी कि ये टॉपिक से अलग बात है, यानी अभी हम सजदा सौ की बात पढ़ रहे थे, तो जो बाब हमने बांधा, जो बाब हमने पढ़ा स्टार्टिंग में, जो बाब आपके सामने जिक्र किया गया था, बाब का नाम क्या है आपको याद है? किसी को बाब का याद, बाब जो बाब स्टार्टिंग में बांधा गया था उसका क्या नाम था, किसी को याद है? बाबु सुजूदिस सौह वगैरही, सजदा सौ और दूसरी चीजों का बयान, यानी दूसरे सजदा सौ के अलावा दूसरी चीजें यानी दूसरे सुजूद का भी यहाँ पे बयान आएगा, इसीलिए ये वगैरही के तहत ये हदीस बयान की गई इस बाब में। समझ में आई बात? कोई पूछ सकता है ना कि इस बाब में सजदा तिलावत की हदीस क्यों बयान की गई? तो सजदा सौ के साथ वगैरही के अल्फाज के साथ बाब बांधा गया, यानी सजदा सौ और इस जैसे दूसरे सजदों का बयान, तो यहाँ पे सजदा तिलावत भी इसमें दाखिल हो गया जी। देखिए इसके बाद वाली हदीस, वन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ाला साद लैसत मिन अज़ाइमी सुजूदी वक़द रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्जुदु फ़ीहा, रवाहुल बुखारी। वअन्हु अन्न नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा बिन नज्मी, रवाहुल बुखारी। वन ज़ैद इब्न साबित क़ाला फ़रअयतु अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नज्मा फलम यस्जुद फ़ीहा, मुत्तफ़क़ुन अलैह। देखे तीन हदीसें आपके सामने अभी पढ़ी गई। पहली हदीस है अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, वो कहते हैं कि वो कहते हैं कि सूरह स्वाद का सजदा उनमें से नहीं जिनका जिक्र अजीमत और ताकीद के साथ किया गया है, अलबत्ता मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसमें सजदा करते हुए देखा है। ये पहली हदीस है, ठीक है। उसके बाद दूसरी हदीस है वअन्हु, उन्हीं से यानी अब्दुल्ला बिन अब्बास ही से, कहते हैं कि अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा बिन नज्मी, कि अल्लाह के नबी ने सूरह नज्म की तिलावत की और सजदा किया, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह नज्म की तिलावत की और क्या किया? सजदा किया। इसका मतलब है कि सूरह नज्म के अंदर भी एक सजदा मौजूद है, ठीक है। तीसरी हदीस हमको मिल गई हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से। हजरत ज़ैद बिन साबित कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा, राइतु मैंने देखा, अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नज्मा फलम यस्जुद फीहा, मुत्तफ़क़ुन अलैह। सही बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है। कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी को देखा कि आपने सूरह नज्म की तिलावत की और फलम यस्जुद फीहा, उसमें सजदा नहीं किया, उसमें सजदा तिलावत नहीं किया। अब इसको हम कैसे समझेंगे? तो इसको हम इस अंदाज से समझेंगे कि पहली हदीस जो अब्दुल्ला बिन अब्बास की है कि स्वाद के अंदर जो सजदा है वो ताकीदी सजदा नहीं है, लेकिन रसूलुल्लाह को मैंने सजदा करते हुए देखा है। इसका मतलब है कि सजदा है, सजदा है, अल्लाह के नबी का अमल है। इसका मतलब है कि सजदा किया जाएगा, लेकिन ताकीदन नहीं का मतलब ये है कि अल्लाह के नबी कभी कभी छोड़ भी देते थे। अल्लाह के नबी कभी कभी उस सजदे को क्या करते थे? छोड़ देते थे और कभी कर लेते थे। इसी तरीके से सूरह नज्म की हदीस जो है कि अल्लाह के नबी के सिलसिले में एक हदीस तो ये पता चल रही कि अल्लाह के नबी ने सजदा किया। अब्दुल्ला बिन अब्बास कह गए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह नज्म में सजदा किया। हजरत ज़ैद बिन साबित कह गए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह नज्म की तिलावत की और सजदा नहीं किया। तो ये दोनों हदीसें इस बात के ऊपर दलालत करती है कि सूरह नज्म में सजदा तो है, लेकिन सजदा अगर कभी कर लिया जाए, कभी छोड़ दिया जाए तो कोई हर्ज की बात नहीं है। तो ये तमाम हदीसों को जमा करने के बाद सजदा तिलावत के सिलसिले में हुक्म वाज़े हो गया है कि सजदा तिलावत वाजिब है या नहीं है? जल्दी से जवाब दीजिए। नहीं है, वाजिब नहीं है, बल्कि क्या है? सुन्नत है, मसनून है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अगर कभी सजदा तिलावत की आयतें आपने नमाज में पढ़ ली और आपने सजदा तिलावत नहीं किया, आप आगे बढ़ गए, तो अब ये गलती नहीं है इस पे सहव करने की या कोई दूसरा ऐसे काम यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की चीज करने की आपको हाजत नहीं है, बल्कि आपके लिए उतना ही काफी है, यानी आप उतनी नमाज जो आपकी जो नमाज का तरीका है उसको मुकम्मल करें, ठीक है। इसी तरीके से इसके बाद वाली हदीस भी है, इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद इंशाल्लाह आपको छुट्टी दे देते हैं, ठीक है। वन खालिद इब्न मादान क़ाला
फुज़्ज़िलत सूरतुल हज्ज बिसजदतैनि रवाहु अबू दाऊद अल-मगासिल। अल-मगासिल नामी एक किताब है इमाम अबू दाऊद की, उसके अंदर जिक्र किया है इसको। अल-मगासिल, असल मगासिल ये मुरसल की जमा है। मुरसल कहते हैं उस हदीस को जिसकी सनद सहाबी पे जाके स्टॉप हो जाए, सहाबी रसूल पे जाके स्टॉप हो जाए, उसको मुरसल कहते हैं। तो कहते हैं कि खालिद बिन मादान के सूरह हज को 2 सजदे तिलावत की वजह से फजीलत दी गई है। कहते हैं कि सूरह हज को 2 सजदों की वजह से फजीलत दी गई है। अब देखें ये हदीस इस बात के ऊपर दलालत कर रही है कि सूरह हज के अंदर कितने सजदे हैं? 2 सजदे हैं अबू दाऊद की हदीस के मुताबिक। अब अगर इसको इसी हदीस को इमाम मुस्नद अहमद के अंदर भी जिक्र किया गया है, इमाम अहमद बिन हम्बल के जरिए, इमाम तिरमिजी ने भी इसको अपनी किताब के अंदर जिक्र किया है। इसी तरीके से उक़बा बिन आमिर बयान करते हैं कि और इसमें इतना इजाफा है कि जो ये दोनों सजदे ना करना चाहे वो उस सूरत की तिलावत ही ना करें, लेकिन ये कौल ज़ईफ है, ये कौल ज़ईफ है। देखिए ये जो नीचे वाली बात है, ये वाली फमल लम यसजुदहुमा फला यक़रअहा, कि जो ये 2 सजदे ना करना चाहे उसको इसकी तिलावत ही नहीं करनी चाहिए। ये कहते हैं कि ये कौल ज़ईफ है, ये ज़ईफ कौल है, ऐसा नहीं है, बल्कि अगर वो कोई तिलावत करता है और सजदा नहीं करता है तो भी कोई हर्ज की बात नहीं है, यानी सजदा करना फर्ज आइन नहीं है, वाजिब नहीं है। बात समझ में आई? जी सर। कोई सवाल, कोई मसला हो तो पूछ लीजिए अभी, वरना टाइम खत्म होने पे आपको छुट्टी दे देंगे इंशाल्लाह। जी कोई सवाल नहीं है? बात समझ में आ गई आप सबको? माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। चलिए, अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। हम सब का इस तरीके से इल्म सीखना सिखाना अल्लाह कबूल फरमाए और इसके ज़रिए से हम सबको जन्नत में आला मकामात में जमा फरमाए, आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा, इख्तिताम मजलिस की दुआ पढ़िए। सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि